دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کے پر کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ دنیا کی سب سے کم وزنی اور بے معنی چیز ہے، جس کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہے۔ آسمان پر جب بھی گہرے بادل نظر آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ آپ گہرے بادل اور بارش کی وجہ سے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس بارش میں میری امت کے لیے عذاب نہ ہو۔ پہلی قوموں نے جب بھی کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گردن سے پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ایک مقررہ وقت تک کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ تم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر جب قیامت کو تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو میں تم سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج عرب سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر یورپ تک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوستو دبئی، عمان اور دیگر عرب ممالک میں اس قدر بارشیں ہو رہی ہیں کہ گاڑیاں تنکوں کی طرح پانی میں بہہ رہی ہیں۔ لوگوں کے پلازے مٹی کی طرح ملبے کے ڈھیر بن گئے، جہاں تک نظر آتی ہے پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ یہ بارشیں اس قدر تیز تھی کہ لوگ گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گھر چکے ہیں۔ پاکستان میں پورے سال بارشوں کا نام و نشان نظر نہیں آیا، مگر جب گندم پک کر تیار ہو گئے، لوگ گندم کی کٹائی کرنے لگے تو بارشوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ مصر جیسے ملک نے اپنے بھائیوں کے لیے سرحدیں بند کر دی۔ ہمسایہ ممالک نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں تمام مسلم ممالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ دبئی کی صورتحال انتہائی خراب ہے، بارش ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ قطر کی سڑکوں پر پانی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ عرب ممالکوں میں بارشوں نے جو تباہی مچا رکھی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دبئی حکومت کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ 90 سال کی تاریخ میں ایسی بارشیں کبھی نہیں ہوئی۔ عمان میں بارشوں کی وجہ سے ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی یہ لوگ نہ ہی توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی میرے حبیب کی امت جاگ جائے، مگر امت ہے کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پرانی امتوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا کی طاقتور خوشحال قومیں تھی، مگر پھر بھی ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کی بارش نازل کر دے، آسمان سے پتھر برسا دے، سمندر کو کھلا چھوڑ دے، زمین کو تھوڑا سا ہلا دے، رات کی جگہ دن نہ آئے، سورج کو زمین کے نزدیک کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والوں نے کبھی اس بات کو بھی سوچا ہوتا۔ دوستو عرب ممالک وہ تھے جہاں سے اسلام کا ظہور ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے، مگر وہاں پر چند لوگ ہی مسلمان ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو 10 سال کے عرصے میں اسلام کی شاخیں دور دور تک پھیل چکی تھی۔ آج دوبارہ یہ لوگ اسلام کو بھول کر پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ 2024 کا سال عرب ممالک کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ اس سال بے شمار قدرتی آفات نازل ہوں گی، قرب
क़यामत है, फलस्तीन की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। एक मजलूम की आवाज सुनकर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल जाता है, मगर इन लोगों के दिल पत्थर बन चुके हैं। दुबई में किस कदर तेज बारिशें हुई, किस कदर तूफान था, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। कहा जा रहा है ये सैलाब भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दुबई के लिए एक वार्निंग है। पिछले 2 सालों के दौरान दुबई में इस कदर बारिशें हो रही हैं। दुबई मसनूई बारिशें बरसाकर अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। 2024 का साल दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। इस साल ऐसी ऐसी आफात नाज़िल होंगी। दोस्तों, इस दुनिया में बुतों का आगाज अरब से हुआ और एहतताम भी अरब से होगा। अरब का सबसे बड़ा मंदिर दुबई में तामीर हो चुका है। इस मंदिर की तामीर और इफ्तिताह के मौके पर तमाम शहजादे और शहजादियां वहां पर मौजूद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बारे में बेशुमार पेशगोइयां की थी, जो आज सच साबित हो रही है। अरब के बद्दू एक दिन बुलंदो वाला इमारतें तामीर करेंगे, इनके पास दौलत की फरावानी होगी। अरब के तमाम ममालिक का एक ही मकसद है कि इसराइल और अमेरिका को खुश करना चाहिए। उनको इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इसराइल और अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती है, लिहाजा अरब ममालिक भारत को भी खुश रखेंगे। यही वजह है कि आज दुबई में मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, जबकि अरब ममालिक के चेहरे पर फलस्तीनियों के लिए बिल्कुल खामोशी है। क़यामत का आगाज भी अरब ममालिक से होगा। इसकी बड़ी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते में 1,24,000 पैगंबर भेजे, मगर ये लोग फिर भी उसी तरह के हो गए जैसे इनके आबाओ अजदाद थे। दुबई मुस्लिम ममालिक का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 1400 साल बाद दोबारा मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, जहाँ बुतों की पूजा की जा रही है, जहाँ भगवान के आगे दूध रखा जाएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की तरफ देख रहा है। ये जो लोग बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आएंगे, फिर इन लोगों को पता चलेगा कि सदा बादशाहत किसकी है। अल्लाह तबारक व तआला बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब भेज रहा है। हो सकता है ये लोग मेरी जानब वापस पलट आएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हिंदुओं का राम मंदिर इसी पानी के अंदर बहेगा, जिस पानी में नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क